آج ہم جو ہے وہ صحبت باولیاء کے تحت بات کریں گے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے کہ خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے واقف نہ ہو جی، کہ ظاہر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ان کا جو فیضان پھیلا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ بے شک ان کے دست حق پرست پر بر صغیر پاک و ہند میں 90 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی نہیں، تاریخ کا بہت بڑا سنہرا باب ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ پر جو ہے 90 لاکھ انسان، اور وہ انسان کو جو اسلام کے بڑے دشمن بت پرست شرک کی گندگی وہاں تھی، وہاں سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان پھیلا اور 90 لاکھ انسان جو ہے ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ آپ جو ہے وہ ایران کا شہر ہے سیستان، اس کا قصبہ ہے سنجر، وہاں پیدا ہوئے۔ اب یہ لفظ سنجر بھی بولا جاتا ہے اور سجز بھی بولا جاتا ہے، لہذا آپ کو خواجہ معین الدین چشتی سنجری بھی کہتے ہیں اور بعض اس کو سجزی کہتے ہیں۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ صحیح لفظ سجزی ہے، یعنی سجز یہ لفظ ہے کہ جس علاقے میں آپ کا کی ولادت ہوئی، اور آپ 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جو والد غیاث الدین یہ ذمہ دار تھے، ان کی بڑی جو ہے وہ زمینیں تھی، باغات تھے، جائیداد تھی۔ جب ان کا وصال ہوا تو اس خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال تھی، اور جب میراث اور جائیداد تقسیم ہوئی تو آپ کے حصے میں ایک باغ آیا تو ایک باغ جو ہے وہ پھلوں کا آپ کے حصے میں آیا۔ آپ اپنی باغ کی باغبانی کیا کرتے تھے اور بڑی شب و روز محنت کر کے اپنے باغ کی باغبانی کرتے، اس میں جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ تو ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ باغبانی کر رہے تھے کہ آپ کے باغ میں ایک قلندر آیا، ابراہیم مرزوق، وہ قلندر کا نام ابراہیم مرزوق، وہ آپ کی باغ میں آیا۔ تو جیسی آیا تو حضرت نے اس کی بڑی تعظیم کی اور تعظیم و اکرام کر کے ان کے سامنے باغ کے پھل توڑ کے پیش کیے۔ تو وہ قلندر ابراہیم مرزوق نے وہ انگور کے گچھے اور کچھ پھلوں کو چبا کے حضرت کو دے دیا کہ تم کھاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھا لیے۔ جیسے کھائے، کھاتے ہی ایک نور اس باغ کے اندر پھیلا، اور اس نور کے پھیلنے کے بعد ان کے دل سے دنیا نکل گئی اور اللہ کی محبت کی جو روشنی پھوٹ گئی، اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے بے چین ہونے لگے۔ لہذا انہوں نے کچھ دن کے اندر ہی اپنا باغ جو ہے فروخت کر کے غریبوں میں مال تقسیم کیا اور وہاں سے ہجرت کی اور سمرقند آ گئے۔ سمرقند پہنچے، وہاں پر قرآن حفظ کیا، قرآن حفظ کرنے کے بعد ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے، اور سمرقند سے بھی عراق چلے گئے۔ عراق جو ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ تقریباً 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے، اور یہ پیر و مرشد کا حکم تھا کہ وہ ان کی خدمت میں رہیں، چاہے 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے، اور 20 سال میں بہت پایا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ملتا ہے پیر و مرشد کی خدمت سے ملتا ہے۔ سبحان اور اللہ 20 سال میں ایسا کچھ پا لیا کہ پھر عالم یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، اتنا اونچا مقام۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے پیر و مرشد جو ہے وہ مکہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو حرمین شریف جانے لگے، تو ان کو جو ہے وہ پیچھے ولایت ان کے حوالے کی اور وہ وہاں مکہ تشریف لے گئے۔ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی مکہ مکرمہ میں ہے، وہیں ان کا وصال ہوا، وہیں ان کا مزار ہے۔ ادھر جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو اولیاء کاملین تھے ان سے ملاقاتیں کرتے ہوئے وہ ہندوستان پہنچے، یہاں تک کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت بھی گئے، ان کی مجالس میں بھی بیٹھے، وہاں سے بھی کسب فیض کیا۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس سے بھی جو ہے کسب فیض کیا۔ اس طرح جو بھی اولیاء کاملین جن علاقوں میں تھے ان سے ہوتے ہوئے وہ ہندوستان پہنچے۔ کہتے ہیں ہندوستان پہنچنے سے پہلے وہ لاہور میں آئے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 10 مہینے تک مراقبہ کیا، 10 مہینے وہاں پہ رہے، اور فرمایا جب تک یہاں سے مجھے اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک میں ہندوستان نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا 10 مہینے وہاں پہ مراقب رہے اور وہاں پہ بہت پایا، اس قدر جو ہے ان کو وہاں سے انوارت ملے، یہاں تک کہ 10 مہینے کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ روحانی طور پر ان کو اجازت دے دی کہ اب تم چلے جاؤ۔ جب وہ پھر اس کے بعد ہندوستان گئے، کہتے ہیں کہ جب وہاں اس حجرے میں جو لاہور میں حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پہ موجود رہے، وہاں حجرے میں مراقب ہوئے، 10 مہینے کے بعد جب نکلے ہیں تو یہ مشہور شعر جو ہے یہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما، یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ یہ جو شیخ ہے داتا گنج بخش یہ بہت کچھ یہاں سے ملا۔ پھر وہاں سے وہ دلی پہنچے، ہندوستان گئے، ہندوستان کے پھر اجمیر کے علاقے کے اندر پہنچے۔ اس سے پہلے سبیل یہ ہوئی کہ جب یہ حرمین شریفین گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ مراقب ہوئے تو ارادہ یہ کر لیا کہ میں ساری زندگی یہیں گزاروں گا، حرمین شریفین ہی کے اندر ساری زندگی گزاروں گا اور بھائی یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پر آپ کو حکم فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے ہندوستان کی ولایت رکھی ہے، تم ہندوستان چلے جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ اجمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تجویز کے ساتھ متعین کیا ہوگا، تو یہ وہاں اجمیر پہنچے۔ جب اجمیر پہنچے ہیں، ظاہر اجمیر تو بت پرستوں کا علاقہ تھا،
بت پرست رہتے تھے، اور اجمیر کا جو ہے راجہ تھا وہ بھی بت پرست تھا۔ تو حضرت وہاں اجمیر جو انہوں نے ٹھکانہ کیا، اجمیر پہنچے ہیں، لکھا کہ اجمیر اصل میں آج میر ہے، یہ جو لفظ ہے آج میر، آج اصل میں ہندی زبان میں کہتے ہیں آفتاب کو، اور میر کہتے ہیں پہاڑوں کو۔ یہاں کا جو راجہ تھا، اس راجہ کی سلطنت برما سے لے کے غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی سلطنت، لہٰذا اس کا لقب آج میر بن گیا تھا، یعنی پہاڑوں کا جو ہے آفتاب، یعنی ایسی اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ تو آجمیر، تو یہ آجمیر یہ لفظ تھا، پھر یہ کثرت استعمال کی وجہ سے مرور زمانے سے پھر اجمیر بولنے لگے لوگ، تو یہ وہ اجمیر کا علاقہ۔ تو وہاں پر جو حضرت وہاں پہنچے ہیں، جب اجمیر پہنچے تو اتفاق ہے کہ ایک اجمیر کے قریب جنگل میں ایک درخت تھا سائے دار، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو جیسے شام ہوئی تو جو حاکم وقت تھا، حاکم وقت کے کارندے آگے کہ بابا جی آپ یہاں کیا کریں، اٹھیں یہاں سے، یہ تو راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت کہ بھائی ہم مسافر، کا مسافر نہیں، اٹھو یہاں سے، راجہ کی اونٹوں کی جگہ ہے۔ تو حضرت نے وہاں پہ اپنی جو ہے زنبیل اٹھائی اور یہ کہہ کہ اٹھے، لو بھی ہم تو چلے، تم اپنے اونٹوں کو بٹھا لو، یہ کہہ کہ اٹھ گئے، اور اٹھ کے آنند ساگر کا سامنے تالاب تھا، آنند ساگر کے تالاب کے قریب چلے گئے۔ تو ادھر جو ہے وہ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا، اونٹ بیٹھ گئے۔ جب صبح ہوئی اونٹوں کو اٹھاتے اٹھتے نہیں ہیں، یعنی ایسے جو اونٹ جو زمین سے چپک گئے، سل گئے، اب وہ مارتے اٹھاتے ہوئے ہلتے نہیں ہیں، بڑے پریشان۔ تو ان کو خیال ہے کہ یار وہ رات کو ہم نے کوئی فقیر درویش یہاں سے اٹھایا تھا، کہیں اس کی بددعا نہ لگ گئی ہو۔ اب جلدی سے راجہ کو بھی اطلاع کی کہ یہ معاملہ ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی جلدی درویش کو ڈھونڈو، اس سے معافی تلافی کرو، لگتا ہے درویش کی بددعا لگ گئی۔ اب انہوں نے ڈھونڈا تو حضرت جو وہاں آنند ساگر کی جو تالاب کے پاس موجود تھے، معافی تلافی کرنے کے، حضرت آپ ناراض ہو گئے، معاف کر دیجئے۔ وہ آپ نے کہا اونٹوں کو بٹھا لو، تو بیٹھ ہی گئے، کیونکہ اللہ والوں کی بات اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ایسے ہیں کہ بظاہر حال اولیاء ان کا درویشوں والا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر جس بات کی قسم کھا لے اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم شام کو بارش ہوگی، اور اللہ نے تقدیر کے نوشتے میں بارش نہ بھی لکھی ہو، اللہ ان کی بات کو سچا کرنے کے لیے بارش نازل کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو ادھر یہ درویشوں کی بات تھی، بھائی تم بٹھا لو، تو بیٹھے رہ گئے۔ تو خیر حضرت نے ان کو معاف کر دیا۔ اب وہ جب واپس آئے اور فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اجازت دے دی، وہ اونٹ تمہارے اڑ گئے۔ اب جب واپس آئے تو اونٹ سارے کے سارے کھڑے تھے۔ اب یہ اطلاع پورے شہر کے اندر پھیل گئی، کہا کہ یار یہ کوئی درویش اللہ والا ایسا آیا، اس کی تو عجیب و غریب حالت، اس نے جو کہہ دیا وہی ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو آپ کو ایک جادوگر سمجھنے لگے کہ یہ کوئی جادوگری ہے بھائی، کہ وہ ہمارے جو ہے وہ اونٹ زمین کے ساتھ سے لگائے۔ اب یہ جب بات پھیلی ہے تو وہاں جس جگہ پہ آپ بیٹھے تو وہاں ایک بت خانہ تھا سامنے، ایک بت خانہ، اور بت خانے کے قریب آپ بیٹھ گئے۔ اب بت خانے کے اندر جو بت پرستی کرنے آتے تھے لوگ، وہ راجہ کے پاس گئے، کہا کہ بھائی وہ آدمی جو بڑا جادوگر لگتا ہے وہ وہاں جا کر بیٹھا ہے، ہمیں تو اب وہ بت خانے میں جانا مشکل ہو رہا ہے، آپ اس کو یہاں سے اٹھوائیے، یہاں سے اس کو اٹھوائیے، کیونکہ جب تک وہاں سے اٹھے گا نہیں تو اس وقت تک ہم ظاہر ہے کہ اپنے بت خانے میں نہیں جا سکتے۔ یہ بات کی تو راجہ نے کہا کہ اچھا، راجہ نے اپنے سپاہی بھیج دیا کہ بہت بڑی فوج بھیج دی کہ اس بت کو، وہ فقیر کو وہاں سے اٹھاؤ۔ اب یہ جناب سب کے سب پہنچے تو حضرت کو بتایا کہ یہ جو راجہ کے جو ہے سپاہی ہیں اور آپ کو یہاں سے اٹھانے آئے۔ اب وہ 400-500 کا دستہ آ رہا ہے، تو حضرت نے مٹی ہاتھ میں لی اور اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی، اور پڑھ کے آیت الکرسی مٹی ماری ہے، تو فرمایا کہ سب کے سب جو ہے وہیں جس جگہ کھڑے تھے وہیں جام ہو گئے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایسا ان کے اوپر خوف تاری، اور جو دور تھے وہ یہ نظارہ دے کر دوڑ گئے۔ تو راجہ کو بتایا کہ بھائی یہ درویش عجیب و غریب ہے بھائی، وہ تو وہاں کوئی اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکا۔ تو خیر اس طریقے سے راجہ نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے کوئی جادو وادو اس کے آگے کام آنے والا نہیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ تو یوں حضرت نے اجمیر میں ٹھکانہ کیا، اور اجمیر میں بھی حضرت کا فیضان پھیلنے لگا۔ لکھا ہے کہ جب ایران سے چلے تو ہرات کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو ہرات کے علاقے کا جو حاکم تھا، اس کا نام تھا محمد درگاہ جو ہے اس کا نام تھا۔ تو وہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت مغالطات بکتا تھا، وہ امامیہ شیعہ تھا، اور یہاں تک اتنا سخت گیر تھا کہ اگر کوئی اس کے رعایا کے اندر بچے کا نام ابو بکر رکھ لیتا یا عمر رکھ لیتا یا عثمان لکھ لیتا، اس کو قتل کر دیتا۔ اتنی عداوت بغض صاحب اس قدر۔ تو حضرت جناب وہ جب ہرات کے علاقے سے گزرے، اس کا ایک باغ تھا، تو حضرت اس کے باغ کے اندر چلے گئے اور وہاں بیٹھ گئے، ٹھکانہ کر لیا، اور ساتھ ہی تالاب تھا، تالاب کے پاس بیٹھے ہیں۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد وہ جو راجہ ہے وہ وہاں پہ ذرا اپنے باغ کے اندر سیر کرنے کے لیے آیا، تو دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہے، تو بڑے غصے سے جب حضرت کی طرف بڑھا ہے تو حضرت نے ایسی نگاہ اٹھائی کہ کوئی آ رہی ہوں، دیکھا تو حضرت کی نگاہ کا جلال ایسا پڑا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور اس کے بعد حضرت نے جو جلدی سے وہ تالاب سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بس یہ جو کیفیت تھی، اس حالت میں اس کا دل اللہ نے پاک کر دیا، اس کے دل سے صحابہ کا بوجھ نکل گیا، اور حضرت کی حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا، مرید ہو گیا۔
اور پھر حضرت کی خدمت میں رہا، اور ایک عرصے کے بعد حضرت نے جو ہے اس کو ہر رات کی ولایت دے کے وہ خرقہ خلافت دے دیا، اور وہاں اس کا فیضان پھیلنے لگا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہ کے اندر ایک خاص چیز عطا کر رکھی تھی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہر رات ہی سے واپس آ رہے تھے، اجمیر کے ایک مضافات کا علاقہ تھا، تو اجمیر کے مضافات کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو ایک جو ہے آپ کا ایک مرید آپ کے ساتھ تھا، شیخ علی ناصر اس کا نام، شیخ علی ناصر ساتھ تھا۔ تو ایک دوسرا شخص جس نے قرض لینا تھا علی ناصر سے، اس نے اس کو دیکھا، کہا بھائی میرا قرضہ دو، پیچھے پڑ گیا۔ اب حضرت نے جب دیکھا بھائی ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں منزل پہ، تو بھائی یہ تمہارا قرضہ دے دے گا، یہ بھاگنے والا نہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ نرمی سے حضرت نے سمجھایا، وہ کہنے کا بھائی آپ جو اتنے سفارشی بن رہے ہیں تو آپ دے دیں قرضہ، یہ بدتمیزی کے اس کے ساتھ یہ بات کی۔ تو حضرت کو ایک دم جلال آ گیا، حضرت نے جو ہے چادر بچھا دی زمین پہ، جیسے چادر بچھائی اور خدا سے دعا کی تو آسمان سے درہم دینار برسنے لگے۔ کہا کہ اس میں سے اپنا قرضہ اٹھا لو، لیکن یاد رکھو جتنا تمہارا حق ہے اتنا اٹھانا، اس سے زیادہ اگر لینے کی کوشش کی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ تو دینار برس رہے ہیں تو جلدی سے ذرا زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ جیسے ہاتھ خشک ہو گیا چیخنے چلانے لگا کہ حضرت معاف کر دیجیے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کہ بس جو حق ہے وہ حاصل کر، حضرت اس کو معاف کر دیا۔ مطلب اس طرح حضرت کی کرامات ظاہر ہوتی تھی کہ عقل حیران۔ تو ظاہر ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لینا تھا، اور وہاں کی دنیا جادوگری کی دنیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ باطل جس شکل میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مقابلے میں بھی اسی شکل کے حق لاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا فن اپنے عروج پر تھا، طرح طرح کے جادو چلاتے تھے وہ لوگ، مٹی کو سونا بنا دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا جو بظاہر جادوگری لگتا تھا، لیکن جب مقابلہ ہوا تو پتہ چلا جادوگر اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، اور 73,000 جادوگر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ تو بالکل اسی طریقے سے برصغیر پاک و ہند میں چونکہ یہ ساری جادوگریاں چلتی تھیں، وہ بڑے بڑے جادوگر تھے، اور وہ جادوگری جو ہے وہ دیکھتے تھے صبح شام لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے طلسم کو توڑنے کے لیے آپ کو ایسی کرامتیں عطا کی، ایسی ولایت و کرامتیں دی کہ وہ ان کرامتوں نے باطل کو توڑ دیا۔ اور جب جادوگروں نے دیکھا کہ یار یہ ہمارے جادو بھی اس کے آگے فیل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا سچا درویش ہے، لہذا وہ مسلمانوں کے حلقہ اراد میں داخل ہونے لگے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ کا فیضان پھیلایا، اور جیسے بتایا کہ 90 لاکھ انسان جو ہے آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ اور عجیب و غریب کرامات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرور فرماتے ہیں کہ اس قدر ان کی کرامات ہے کہ عقل حیران، اتنی کرامات شاید ہی کسی ولی کی نظر آتی ہوں جتنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فرمایا کہ ان کے پیر و مرشد کی جو خدمت ہے، اور اس خدمت کے نتیجے میں جو حضرت نے جو وفا کی شیخ کے ساتھ، اس پر اللہ نے ان کو نوازا۔ کہتے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا، اپنے خاص خدام کو بھی کہہ دیا کہ کوئی اندر داخل نہ ہو، اور جو دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ تو لکھا ہے کہ جو خادم دروازے پہ بیٹھے تھے تو وہ دروازے پہ بیٹھے اندر مستقل چلنے کی 8 آوازیں سن رہے تھے، جیسے کوئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو بڑے حیران تھے کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت کو وجد طاری ہو گیا ہے، وجد طاری ہو گیا اس لیے یہ کھڑ دڑ ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ صبح تک اس سے بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ جیسے صبح ہوئی تو آوازیں آنا بند ہو گئی، خاموشی ہو گئی۔ اب جب خاموشی ہوئی، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، اب دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ جو کھولا ہے تو حضرت کا وصال ہو چکا تھا، اور حضرت کے ماتھے پر نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں جو وفات پا گیا، یہ نور کے ساتھ آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا۔ اور آپ کو جو اجمیر شریف کے اندر، اور اجمیر شریف آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسب فیضان کا وہ مرکز ہے پورے عالم کے اندر، ماشاءاللہ ان کی جو صدائے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ عجیب بات ہے حضرت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری لباس صورتوں کو بالکل نہیں خاطر میں لاتا، دل کو دیکھتا ہے بس، کہ ظاہری حالت کچھ بھی ہو، بندے کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور بنا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نواز دیتا ہے۔ حقیقت ہے، صحیح بات۔ سبحان اللہ۔